السلام علیکم، میں محمد آصف شفیق، اور آج ہم ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشرتی اور جو سماجی حالات ہیں، ان کا جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے؟ عوام ہیں یا حکمران ہیں؟ یا اگر ہمیں پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا ہے، پاکستان میں خوشحالی لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے عوام جو ہیں وہ ان کو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، یا حکمران جو ہیں وہ پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں تو اس سوال کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ دونوں کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور حکمرانوں کو بھی۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں عوام جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں کیا مسائل ہیں، اور عوام جو ہے وہ کتنی ذمہ دار ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گروپ تھنکنگ۔ گروپ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری سوسائٹی یا ایک نیشن، اس کی اوورآل تھنکنگ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اور یہی سوچ جو ہے وہ ایک قوم کو آگے لے کے جاتی ہے، ترقی کے راہ پہ گامزن ہوتی ہے وہ قوم، اور اسی سوچ کی وجہ سے قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کی گروپ تھنکنگ دیکھیں تو پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایموشنز پہ زیادہ فوکس کرتی ہے بجائے کہ ریشنلٹی پہ۔ اچھا، جب بھی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ الیکشن کمپین کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارے لیڈر ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایک حکمران جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو جو دوسرا حکمران آتا ہے پاور میں، تو وہ پہلے کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتا ہے۔ تو عوام جو ہے 5 سال اسی چیز کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ اس نے اس کو برا بھلا کہا، اور اس نے کہا کہ میں بہت اچھا ہوں، اور یہی چیز چلتی رہتی ہے، بجائے کہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اپنی پالیسیز پہ بات کرے کہ ہم IMF کے مقروض کیوں ہیں، ہمیں قرضوں سے کیسے نکلنا ہے، ہماری جو ہے وہ ملک میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، غربت کیسے ختم ہوگی، ہمارا تعلیمی نظام کیسے ٹھیک ہوگا، ہمارے صحت کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا، ہمارا انفراسٹرکچر کیسے ٹھیک ہوگا، ہماری IT کا جو ہے انفراسٹرکچر کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو ہماری عوام جو ہے وہ پالیسیز پہ ووٹ دیتی ہی نہیں ہے، یا پالیسیز کے بیس پہ اپنے لیڈرز کا انتخاب نہیں کرتی، بجائے کہ جذباتی نعرے، اور جب حکمران ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل کی اکانومیز کو گرو کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کی کمی ہے، وہ ہے انٹرپرینورشپ سوچ۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ سیلریڈ کلاس جو ہے، یا جو سیلریڈ بیس پروفیشنز ہیں، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہر بندہ، ہماری فیملیز میں یہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کی جاب ہو جائے، یا ایک فوجی آفیسر ہے، بیوروکریٹ ہے، یا کوئی کلرک بھی ہے، تو اس کی رسپیکٹ زیادہ ہے، بجائے کہ ایک بندہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے، اپنا کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے، تو اس کو پروموٹ نہیں کرتے، معاشرے میں اس کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز رہے گی تو ہماری اکانومی گرو نہیں کرے گی، ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس نہیں ہوں گے، بڑے بڑے آئیڈیاز نہیں ہوں گے، کوئی بڑی پروڈکٹس نہیں بنے گی، کوئی جو ہے اس طرح کی چیزیں کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک ہماری گروپ تھنکنگ ہے کہ ہم سیلریڈ کلاس، جو سیلریڈ پرسن ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بجائے کہ جو لوگ کچھ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں یا کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں شروع سے ہی ایک چیز جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہم انڈیا کو بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ہماری اکانومی گرو کرے گی، اور ہمسائے کے ساتھ اگر ایک گھر کی بات کریں تو ہمارے اگر ہمسائے کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے تو ہمارے گھر میں بھی خوشحالی ہوتی ہے، اگر ہمسائے کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہیں گے تو آپ کے گھر میں بھی خوشحالی نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ دوسری کنٹریز کی مثال لیں تو ورلڈ وار 1 اور 2 میں فرانس، جرمنی، US، برٹش،
یہ سارے جو ملک تھے انہوں نے اپنے ملینز آف لوگ مار دیے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک جو ہے ان کے بارڈرز اوپن ہیں، وہ آپس میں ان کے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ایک ہماری اوورال ایک تھنکنگ ہے، ایک سوسائٹی میں ایک سائیکی پائی جاتی ہے کہ انڈیا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہاں مسئلہ کشمیر ہے تو آپ اپنے ریلیشن ٹھیک کریں اور وہ مسئلے کا بھی ساتھ ساتھ حل ڈھونڈتے رہیں، بجائے کہ آپ ریلیشنز اور تجارت اور اپنی ہر چیز ختم کر دیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ہرٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ذہن میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے کہ چائنا ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ دوست ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ملک ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز بھی غلط ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ہے وہ بنیادی چیز جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، قومی مفادات ہوتے ہیں۔ آج آپ چائنا کو مفادات نہیں دیں گے، چائنا کے بہت زیادہ مفادات ہیں پاکستان میں، اس کو تجارتی جو ہے راستے چاہیے، اگر اس کو افغانستان میں جانا ہے، اس کو اگر جو ہے قازقستان میں جانا ہے، ٹرکی میں جانا ہے، اس کو مڈل ایسٹ میں جانا ہے، اس کو ایران میں جانا ہے، کہیں بھی اس کو جانا ہے، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو پاکستان سے ہو کے اس کے سارے راستے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دوسرے ممالک کو آفر کریں، ان کے مفادات کا خیال رکھیں تو وہ بھی آپ کے دوست بن جائے گی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی دوستی اس طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کی اگر بات کریں تو ہمارے جو ایلیٹ ہے ان کے بھی یہی حالات ہیں۔ باقی ممالک کے اگر آپ ایلیٹ دیکھیں تو ان کا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ساری ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ بلیو کرتی ہے۔ کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ الیکشن ہوئے اور اس کو ایک پارٹی مان رہی ہے دوسری نہیں مان رہی۔ کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ ججز فیصلے دے رہے ہیں اور وہاں کے حکمران نہیں مان رہے۔ کسی ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے وہ کوئی اکنامک پروجیکٹ چل رہا ہے اور ایک پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے اور دوسری جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں ان میں ایک کنسنسس ہے، یعنی کہ وہ ان کے آپس میں مشاورت ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام جس میں عوام کا فائدہ ہے وہ کرتے ہیں، اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے۔ ہر وہ کام جس سے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ اس کو اوائڈ کرتی ہے۔ ہمارے ہاں الٹ کام ہے، ہمارے ہاں جو ہے جوڈیشری کو تباہ کر دیا ہے، سارے اداروں کو تباہ کر دیا، الیکشن پروسیس کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے۔ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے ان حالات کی۔ تو اگر عوام اور پولیٹیکل ایلیٹ دونوں ہی مل کے اپنے رویے چینج کر لیں تو یہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، اور دونوں کا ہی کردار اس کو تباہ کرنے میں بھی ہے۔ اور اگر ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو عوام کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی اور حکمرانوں کو بھی اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ شکریہ۔